علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة۔ محترم حضرات، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہوا، بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھروں میں پیدا فرمایا، اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر کر مبعوث فرمایا۔ میں نے خطبے میں ایک حدیث اور ایک آیت تلاوت فرمائی، اس حدیث کا مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، اذا رأیتم الناس اماتوا الصلاة۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ صلاۃ یعنی نماز کو ماریں گے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے نماز کو ماریں گے، یعنی نماز کو چھوڑ کر کیسے زندگی گزاریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی طریقے سے نماز کو مار دیں گے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس کئی طریقوں میں سے 2 طریقے بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھیں گے، بے نمازی رہیں گے، نمبر 1 بے نمازی۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے نماز تو پڑھیں گے، نماز کے لیے وقتاً آ جائیں گے، لیکن نماز کے جو طریقے ہیں اسے صحیح سے ادا نہیں کریں گے، نماز کے ارکان کو صحیح سے ادا نہیں کریں گے، ان کا قیام قیام کی طرح نہیں ہوگا، ان کا رکوع رکوع کی طرح نہیں ہوگا، ان کا سجدہ سجدے کی طرح نہیں ہوگا، ان کا تشہد تشہد کی طرح نہیں ہوگا، ان کا درود ابراہیم کی صحیح پڑھنے سے نہیں آئے گا، ان کا دعائے معصورہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عجیب و غریب ان کی حالت ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے ایسی بات فرمائی تھی، صحابہ اپنی زندگی میں جو کچھ مانگنا تھا وہ نماز کے ذریعے سے مانگے تھے، نماز سے اپنی حاجت پوری کرتے تھے، نماز ہی ان کا سب کچھ تھا۔ آپ سب جانتے ہیں، بارہا سنے بھی ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین۔ آپ سب جانتے ہیں اس کا ترجمہ کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے
تو ستون یہ 5 جو اسلام کے ارکان ہیں، وہ 5 ارکانوں میں ایک نماز ہے۔ نماز آدمی جب تک نہیں پڑھے گا اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ میرے حضرت مولانا اشرف علی رشادی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، انہوں نے اپنے درس میں ایک واقعہ ہمیں فرمایا تھا کہ ایک عجیب و غریب واقعہ، ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، اللہ والے، بڑی کرامتیں ہیں ان کی، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرات سلطان تو نام سنے ہوں گے لیکن باہو نہیں سنے ہوں گے کہ باہو کیا ہے، کس طریقے سے ہے، کیا ہے یہ باہو، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ باہو، ہو جو ہے، ہو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ قرآن میں بارہا پڑھے ہوں گے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ ہو کا ذکر بہت مرتبہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، باہو ان کا لقب تھا، تو وہ باہو ہو کر کر ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ ہو کر کر ذکر کرنا، اس کی ایک مثال میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ گھر میں ہمارے سب کے گھر میں ماں اور والدہ رہتے ہیں، والد اور والدہ رہتے ہیں۔ ہمارے ابا کچھ چیزیں لا کر گھر میں رکھ دیے، سامان لا کر رکھ دیے، تو بچے کیا پوچھتی، امی یہ کیا ہے، کون لے لے گئے، یہ کون لے لے گئے سو امی، سب بچے پوچھتی، تو امی کیا بولتی، یہ انہوں لے لے گئے سو۔ اور جب لڑکی کا باوا اگر لڑکی فون میں بات کر لے کو ہے تو باوا کیا پوچھتا، کسے ماں بات کر لے کو ہے، تو لڑکی کیا بولتے ہیں، ان کو بات کر لے کو ہوں با۔ یہ انہوں، یہ ان کو، یہ کیا ہے، کیا ان کا نام نہیں ہے کیا، ان کا نام رہے نا، سراج رہے گا، منیر رہے گا، عبداللہ رہے گا، ہے نام، تو اپنی عورت کیوں نام سے نہیں پکارتی ہوں؟ یہ اس وجہ سے کہ ان کا احترام کے ساتھ، ان کے ادب کے ساتھ، ان کو محبت کے ساتھ ان کو کر کے پکارتی ہے۔ اسی طریقے سے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہو کر کے اللہ کو محبت کے ساتھ پکارتے تھے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فجر کے وقت پر ہیں، مسجد کو جا رہے تھے، صبح سویرے کا وقت ہے، نماز کے لیے، فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو جا رہے تھے۔ تو مسجد کو جاتے جاتے نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کر دعا و اذکار کرتے ہوئے باہر نکلے۔ جیسے ہی آپ تھوڑی دیر دور چلے گئے تو ایک کتے پر نظر پڑی، کتے پر نظر پڑی، تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کتے کو دیکھا اور عجیب و غریب نظر سے دیکھتے رہے، کیونکہ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ کتا جو ہے صبح سویرے سوتا نہیں ہے، وہ صبح سویرے کتا اڑ جاتا ہے، کتے کی ایک حالت ہے اس کے اندر، وہ صبح سویرے اٹھنا ہی ہے، تو وہ کتا اڑ جاتا ہے۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کتا کیوں سو گیا ہے، کتے کے قریب گئے اور کتے سے جا کر دیکھتے رہے کہ کتا سویا ہے یا اٹھا ہے، کتا جاگا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے۔ تو بڑے اولیاء اللہ، بڑے بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کے ذریعے سے کشف دیتا ہے، ان کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا کہ کتا سویا نہیں ہے، کتا آنکھ بند کر لیا ہے۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس کتے کو کہا، اے کتے تو کیوں سو گیا ہے؟ تو کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت زبان حال دیے، تو اس کتے نے کہا، اے سلطان باہو، اے سلطان باہو، جو جواب کتا دیا وہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، وہ ہمارے لیے بہت عجیب بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ کتے نے کہا، اے سلطان باہو، اے سلطان باہو، میں
اس لیے صبح سویرے آنکھ بند کر لیا، میں اس لیے صبح سویرے آنکھ بند کر لیا کہ میں صبح سویرے آنکھ کھولوں اور سیدھا مجھے بے نمازی کا چہرہ سامنے نظر آ جائیں۔ اس وجہ سے کتے نے آنکھ بند کر لیا۔ تو آپ کو سوچنے کا مقام ہے، آپ کو سوچنے کا مقام ہے۔ ایک بے نمازی سے کتا نفرت کرتا ہے تو آپ سوچنے کا مقام ہے۔ کتا وہ چیز ہے، ناپاک چیزوں میں سے کتا شمار ہوتا ہے، ناپاک چیزوں میں سے کتا شمار ہوتا ہے۔ اگر کتا ہمیں لگ جائے، کتا ٹچ ہو جائے تو ہمیں پاکی کی حالت نہیں رہتی، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم اذکار نہیں کر سکتے۔ اذکار کریں گے پھر تو دل میں ایک چھوٹا چوٹ ہوگا، اے میرا پاکی نہیں ہے، میں ابھی غسل سے نہیں ہوں، مجھے کتا چھو گیا۔ اس لیے کتے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بے نمازی کو دیکھنے سے اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں، وہ کتے کے ذہن میں بات ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں، نماز چھوڑ کر زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے بڑی عجیب و غریب چیز بات ہے۔ آج جو حالات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں، جو مسلمانوں کا شکار کر رہے ہیں، مسلمانوں پر بڑی دشمنی کی نظر رکھتے ہیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ جمعہ کے دن ایسا آ کر مجمع اکٹھا ہو جانا، جمعے کی نماز میں مسجدوں یا مصلے کو آباد کر دینا، یا شب برات کو آباد کر دینا مسجدیں، یا شب قدر کو آ کر آباد کر دینا، یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ بڑا کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جتنا بھی بڑا کبابی ہو، شرابی ہو، کچھ بھی ہو، ظالم ہو، وہ جمعہ کو دیکھ کر احترام کرتا ہی ہے، جمعہ کی نماز کو آتا ہی ہے۔ یہ بڑا کمال ہے کہ آپ جب تک ہندوستان کی حالت صحیح نہیں ہوگی، جس وقت تک پورے دنیا ہندوستان کے مسلمان فجر کی نماز باجماعت ایسے آبادی میں جب تک نہیں پڑھتے، اس وقت تک ہندوستان کے مسلمان صحیح نہیں ہوں گے۔ نماز کو آپ ہمیں چھوڑ کر زندگی گزارنا ہمیں آسانی ہو گئی ہے، پتہ نہیں، ہم کو معلوم نہیں نماز سے کیا آپ کو دشمنی ہے۔ نماز میں اللہ کے گھر کو آنا یہ آپ کے لیے بڑی دشمنی ہے، نماز کے لیے آ کر قیام کرنا یہ بڑا آپ کے لیے پریشانی ہے، نماز میں اللہ کے سامنے آ کر رکوع کرنا بڑی پریشانی ہے، نماز کے لیے آ کر سجدہ کرنا یہ بڑی پریشانی ہے، نماز کے لیے اللہ کے در پر آ کر ہاتھ اٹھانا یہ آپ کے لیے بڑی پریشانی ہو گئی ہے۔ آپ سب جانتے بھی ہیں اگر ہم مر جائیں گے، کل حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ سب کو پتا ہے کیا حساب ہوگا، اللہ نے دنیا میں بھیج کر ہمارے سے کیا پوچھے گا، آپ سب کو پتا بھی ہے۔ نماز کے علاوہ کچھ اور سوال نہیں کیا جائے گا، نماز ہی کا سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز میں پورا اترے تب ہی آگے چل کر سوال و جواب ہوگا۔ نماز اگر پڑھے کبھی قضا ہو گئی تو سنتوں سے جوڑ لیا جائے گا حساب و کتاب، نفل سے جوڑ لیا جائے گا حساب و کتاب۔ فرض ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو سنت اور نفل کیا پڑھیں گے آپ سب؟ ہمارا بھی وہی شمار ہے۔ نماز کو چھوڑ کر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو گیا، کھانے کو نہیں چھوڑتے لیکن نماز کو چھوڑ ڈالتے ہیں، بہت مشکل سے ناشتہ چھوڑ دی تو، لیکن دوپہر کا تو کون بھی چھوڑتے نہیں، لیکن ایسا وقت بھی گزر جاتا ہے ایک ایک دن، دو دو دن، تین تین دن، ایک ایک ہفتہ، دو دو ہفتے بھی مسجد کی صورت دیکھ کو نہیں رہتی۔ آپ سب سنتے ہیں کہ مسجدیں روتی ہیں، مسجد میں تالے لگ جاتے ہیں، آپ سب سن چکے ہیں۔ یہ کس وجہ سے لگتی ہے مسجد میں تالے اور مسجد میں رونے کی آوازیں؟ اللہ نے دنیا میں ایمان والوں کو پیدا فرمایا تبھی تو نہ مسجد نبوی بنی، ایمان والے سے نہ مسجد نبوی کو بنائے، سب مسجد ایمان والے سے نہ بنائے۔ ایمان والے خود مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھیں گے تو مسجد روئے گی تو کیا کرے گی؟ مسجد بھی اللہ سے بددعا کرتی ہے، مسجد کی کبھی بددعا نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو نماز پابند سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب یہ غور سے سنیں کہ ہمارے شہر بنگلور میں ایسے ایسے ذمہ دار بھی ہیں جو مسجدیں بنائی ہیں، مصلے بنائی ہیں، اس وجہ سے کہ لوگ آ کر نماز پڑھیں، اپنی جنت سنوار لیں۔
اپنی جنت سوار ہے، اسی لیے بنائے ہیں. یہ جمعہ کے لیے، یہ شب برات کے لیے، شب قدر کے لیے بھرنے کے لیے نہیں، یہ ہر وقت آباد رہنے کے لیے بنائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی میں بات کیا ہوں وہ آپ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت سے فارغ ہو جائیں.